نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بكماله بلغ العلا بجماله كشف الدجى بقدومه زال الوبا صلوا علیہ دائما. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، کثیر تعداد میں علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور جمیع سادات کرام، صدر محفل، رونق محفل، زینت محفل حضرت علامہ مولانا غلام سرور سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مسند صدارت پر جلوہ گر ہیں. ماحول اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. دعا کریں اللہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے اور ہم سبھی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. محفل ذکر جانے جانا کے عنوان سے آج کی اس محفل پاک کا عنوان جو ہے وہ موسوم کیا گیا ہے. محترم جناب محمد صدیق مرحوم صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. محترم برادرم ذیشان صاحب اور راجہ عدنان صاحب نے حکم ارشاد فرمایا تھا، تکمیل حکم کے لیے حاضر ہوا اور قبلہ سید جنید شاہ صاحب کی موجودگی میں ذیشان صاحب کے والد محترم محمد ظفیر آوان صاحب مجھے حکم دیا تھا کہ حضور کی آل پاک کا ذکر ضرور کرنا. تو انشاءاللہ اپنے وقت میں چند باتیں غلامی کی پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. میں اور آپ آج کی اس محفل نور میں ذکر جانے جانا میں حاضر ہوئے ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے سنانے کو آئے ہیں. حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سے بات آگے بڑھاؤں گا. آپ کہتے ہیں کہ ان محافل کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں حضور کی غلام بن جائیں اور یہ جو رشتہ توڑ کے حضور سے دور ہو چکے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو آقا سے جوڑ لیں اور انہیں در رسول کی غلامی نصیب ہو جائے. تو حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں حضور کی غلام بنیں. میرے سمیت ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری نسلیں حضور کی غلام بنیں اور آقا علیہ السلام کی در کی غلامی ان کا مقدر ہو اور یہ حضور کے سچے سچے غلام ہو. تو حضرت اقبال نے کہا تھا چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں حضور کی غلام بنیں تو پھر 3 سبق اپنی نسلوں کو سکھانا اور اس کے ثمرات دیکھنا، یہ محمد مصطفیٰ کے در کے غلام ہو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال امت کا وہ حکیم ہے جو صرف مرض کی تشخیص ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا علاج بھی بتلاتا ہے. کسی نے حضرت اقبال سے کہا تھا کہ اتنا بڑا منصب ٹھہرا، اتنا بڑا مقام تمہیں میسر آیا
امت کے حکیم ٹھہرے، اتنے بڑے اعزاز سے تمہیں نوازا گیا، تو کیسے یہ منصب تمہیں نصیب ہوا؟ تو حضرت اقبال مسکرا کے فرمایا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، تم میں سے بھی جو یہ کرنا چاہتا ہے سو کر لے۔ اقبال کیا کیا تھا؟ کہا 1.25 کروڑ مرتبہ محمد مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے اپنے محبوب پہ درود پڑھا تھا۔ اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا، مجھے آج حکیم الامت کا لقب عطا ہوا۔ اور اقبال امت کا وہ حکیم ہے جو صرف مرض کی تشخیص ہی نہیں کرتا بلکہ اس مرض کا علاج بھی بتلاتا ہے۔ تو اقبال نے کہا چاہتی ہو کہ آنے والی نسلیں حضور کی غلام بنے تو 3 کام اپنی نسلوں کو سکھانا، اپنی اولادوں کو سکھانا، پھر اس پہ ثمرات دیکھنا کہ وہ محمد مصطفیٰ کے در کے غلام ہو، پھر وہ حضور کے غلام ٹھہریں گے۔ اقبال کون سا؟ کہا پہلا کام یہ کرنا خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس بات کا پابند کرنا کہ وہ کثرت کے ساتھ محمد مصطفیٰ پہ سلام پڑھے۔ کا پہلا سبق یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پاک پڑھے، وہ کثرت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ تو کہا خود بھی پڑھنا اور اپنی اولاد کو بھی پابند کرنا، وہ کثرت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ صاحب یہاں تو روک لیا جاتا ہے، میرے برادر مکرم قبلہ چودھری اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کے عجیب سے مزاج ہوتے ہیں، یہاں تو اعتراض کیا جاتا ہے تم محفل سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، محفل کے بعد کیوں پڑھتے ہو؟ اذان سے قبل بھی تمہاری مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، اذان کے بعد بھی سلام پڑھا جاتا ہے، خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے بھی تم پڑھتے ہو، خطبہ جمعۃ المبارک کے بعد بھی تم پڑھتے ہو۔ میں نے کہا صاحب سلام سے نہ روکنا، جہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ محمد پہ سلام پڑھے، جہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ حضور کو سلام کرے، جہاں تو کائنات کے دل دھڑکتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر میری ڈیوٹی لگی حضور کی بارگاہ، کہتے میری ڈیوٹی لگ گئی اور میں نے تلوار میان سے نکالی اور حضور کی چوکی داری کرنے لگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے، حضور آرام کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے منظر کیا دیکھا، جو فلان درخت تھا اس نے جڑیں اکھیڑی اور اپنے وجود کو گھسیٹتا ہوا میرے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ کھڑا رہا اور پھر اپنے وجود کو گھسیٹتا ہوا اپنے مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا، نصب ہو گیا۔ کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ حضور کب جاگا۔ پھر وہ وقت آیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چشمان مقدس کھولی، میں نے سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا آقا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، ابھی یہ دیکھا ہے، وہ جو فلان درخت تھا اپنی جڑیں اکھیڑ کر وجود کو گھسیٹ کر یہاں پہ آیا تھا، میرے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، چند لمحے یہاں پہ کھڑا رہا، پھر اپنے مقام پہ جا کے نصب ہو گیا۔ تیرے اور میرے رسول نے یہ نہیں کہا آگے بتاؤ ہوا کیا تھا، میں تو سو رہا تھا۔ تیرے اور میرے رسول مسکرا کے فرمایا یعلا بن مرہ میں یہاں پہ آیا تھا تو اس نے رب سے اجازت لی، تیرا محمد نیڑے آیا ہے، اگر اجازت ہو تو سلام نہ پڑھ لوں، میرے رب نے اسے اجازت دی اور اجازت لے کر یہ مجھ محمد پہ صلاۃ السلام پڑھنے کو آیا۔ یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ حضور پہ سلام پڑھے۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور کی بشریت کو اپنی بشریت پر قائم کرنے والوں تو رینگتا ہے فرش پر، سر عرش ان کی راہ گزر، اب بھی کہے وہ بے خبر، وہ بھی بشر میں بھی بشر، محمد بشر کل بشر کل یاقوتی حجر لا کل حجر۔ ہاں محمد بشر ہیں پر وہ بشروں جیسے نہیں ہے، جس طرح یاقوت پتھر تو ہے پر وہ پتھروں جیسا نہیں ہے۔ محمد بشر لا کل بشر کل یاقوتی حجر لا کل حجر، کہا اس نے اپنے رب سے اجازت لی، تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، اگر اجازت ہو تو سلام نہ پڑھ لوں، میرے رب نے اسے اجازت دی اور رب سے اجازت لے کر یہ مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا۔ تو کہا چاہتے ہو نہ آنے والی نسلیں حضور کی غلام بنے تو پھر ان کو پابند کرو کہ یہ محمد پہ سلام پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرے۔ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کے رازدار صحابی، کہتے ہیں دن بھر تو حضور کی بارگاہ میں رہتا تھا، شام کے وقت حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا تھا، بوڑھی ماں بیمار بھی اور گھر بھی تھوڑا مسجد نبوی کے فاصلے پر تھا۔ کہتے ہیں ایک دن من مچلا اور دل میں خیال آیا ماں سے اجازت لوں، اگر یہ اجازت دے تو آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ لوں۔
کسی محلے میں کوئی اچھا قاری آ جائے، کسی علاقے میں کوئی اچھا خطیب آ جائے تو لوگ کہتے ہیں 4 گلیاں چل کے جانا بھی پڑے تو وہاں جائیں گے، خطاب بڑا اچھا کرتا ہے، وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے۔ جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرے، جب حضور خود قرآن کی تلاوت کرے، جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز حضور امام اور سورہ دہا کی تلاوت، شاہ صاحب نے بھی دہا کے حوالے سے کوئی ذکر کیا تھا، حضور امام فجر کی نماز سورہ دہا کی تلاوت۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن حضور کے حسن کا نشہ میرے جسم سے اترتا ہی نہیں۔ تو کہا میرے دل میں بھی خیال آیا کہ حضور کے پیچھے نماز مغرب کو ادا کروں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے ماں سے کہا ماں اگر اجازت دے تو مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ لوں۔ ساتھ لالچ بڑی اچھی رکھی، ماں اگر اجازت دے دے اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا بھی کرواؤں۔ کہتے ہیں جب یہ جملے بولے نا تو ماں نے فوراً اجازت دی، اس شرط پہ تمہیں اجازت دیتی ہوں اپنے لیے اور میرے لیے حضور سے بخشش کی دعا کروانا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اس عہد و پیمان کے ساتھ ماں سے اجازت دی اور آ گیا مسجد نبوی میں، اذان ہوئی مغرب کی، حضور صلی امامت میں، آقا نے مغرب کی جماعت کروائی۔ کہتے ہیں آگے بڑھا کہ حضور سے دعا کروا لوں اپنے لیے اور ماں کے لیے، لیکن ہوتا کیا جب آگے بڑھا تو کیا دیکھا حضور اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے اور آقا اتنے مشغول ہوئے مجھے بات کا موقع ہی نہ ملا، انتظار کرتا رہا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی اذان بھی پڑھ دی گئی، عشاء کی اذان ہوگی، دل دھڑک رہا تھا، ماں سے ایک نماز کی اجازت لے کے آیا، 2 ہو گئی، ملاقات بھی نہ کر پایا۔ کہتے ہیں عشاء کی اذان ہوئی، جماعت کا وقت آیا، حضور مصلی پہ تشریف لائے، امامت ہوئی، آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ کہتے ہیں حضور جب امامت فرما چکے تو میں چاہا کہ حضور کے پاس جاؤں اور اپنے لیے اور ماں کے لیے دعا کرواؤں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں لیکن لوگوں آگے جب بڑھا نا آقا مصلی سے اٹھے اور اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے وہ یقیناً جان چکے ہوں گے یہ چند قدموں کا فاصلہ ہے، حجرہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصلی رسول تک یہ چند قدموں کا فاصلہ ہے، لیکن جہاں پہ چند قدم بار بار لگے نا میرے رب نے کہا محبوب اب اعلان کر دے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں بار بار محبوب تیرے قدم لگے سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے فرمایا یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، اب تو جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے، اب تو جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں آگے بڑھا حضور سے ملاقات کرو، آقا اپنے حجرے کی جانب چل پڑے اور یہ چند قدموں کا فاصلہ تھا، ملاقات نہ کر سکا، دل دھڑک رہا تھا۔ کہتے ہیں جب قدموں کی ہوئی نا تو آقا کو پتا چل گیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، حضور نے فرمایا من ھذا، مڑ کے نہیں دیکھا، من ھذا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں ہے، کہیں حذیفہ تو نہیں ہے، بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، پھر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اے امتی جو فریاد کرے حال زار میں پھر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، من ھذا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں ہے۔ کہتے میں نے جلدی کہا قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے مڑ کے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کر دے، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں اسی لیے تو آیا تھا کہ اپنے لیے اور ماں کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ حضور نے پہلے کہہ دیا غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے، کیوں آئے ہو؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو لفظوں کو ترتیب بھی نہیں دینا پڑتا، صدا بھی نہیں لگانی پڑتی، آواز بھی نہیں نکالنی پڑتی، یہاں تو عالم یہ ہے حضور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا پھر دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت بات بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں لب وائیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، پھر کتنے مزے کی بھیک آقا تیرے پاک در کی ہے، یا تو مانگنا بھی نہیں پڑتا غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں اسی تو مقصد کے لیے آیا تھا جو بولنے سے پہلے آقا نے عطا کر دیا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں خاموش کا خاموش کھڑا رہا، آقا نے فرمایا سن حذیفہ بن یمان، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو آسمان دنیا سے پہلی بار زمین پہ آیا تھا،
اس سے پہلے وہ زمین پہ نہیں آیا. آقا کس لیے؟ حضور نے فرمایا دو کاموں کے لیے. حضور کون کون سے؟ محبوب مسکرا کے فرمایا پہلے نمبر پر رب سے اجازت لے کے مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا. مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا تھا. آقا دوسرا کام فرمایا مجھے بشارت دینے آیا تھا میری بیٹی سیدہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا, میرے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا. خیال سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی, مناؤ گے اگر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. پھر چھوڑ کر سارے جھوٹے راہ پر آؤ امبر علی کے در پر, امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی. امام گر ابو تراب ہوگا تو پھر قبر کی مٹی حیا کرے گی. کہا دو کاموں کے لیے. پہلے نمبر پر مجھ محمد پہ سلام پڑھنے کو آیا تھا. یہاں تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ وہ حضور پہ سلام پڑھے. میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے, مجاہد برادران تشریف لا چکے ہیں, بس چند لمحوں کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. تو کہا پہلے نمبر پر سلام پڑھنے آیا تھا. اور حضرت اقبال نے بھی کہا تھا چاہتے ہو آنے والی نسلیں حضور کی غلام بنے تو پھر ان کو پابند کرو کہ یہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ سلام پڑھیں. حضرت اقبال دوسرا کام کہا اگر چاہتے ہو نا کہ آنے والی نسلیں حضور کی غلام بنے, بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. فطرت تن انسان حسن پرست ہے, جدھر حسن دیکھتا ہے لڑک جاتا ہے, جدھر سے حسن نظر آتا ہے یہ وہیں پہ جھک جاتا ہے. فطرتاً یہ حسن پرست ہے. تو کہا اگر یہ حسن پرست ہی ہے اور حسن کو دیکھ کے لڑک ہی جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے جگہ جگہ پہ منہ مارنے کی. پھر شہنشاہ حسینہ کے دربار میں اس کو لے کے چلو, پھر اسے وہاں پہ لے کے چلو جہاں حسن بھی خیرات مانگتا ہے, جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے. اسے وہاں پہ لے کے جاؤ, اسے درے جانے جانا پہ لے کے جاؤ کہ جہاں حسن بھی خیرات مانگتا ہے. آج سن میرے رب, میرے محبوب کو میرے رب نے کتنا حسن عطا کیا تھا. 17 سال کا ایک نوجوان ہے, جوانوں سے یہ میرا مخاطبہ ہے, ذکر جانے جانا میں آنے والوں, تمہیں یہ پیغام دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. 17 سال کا ایک نوجوان ہے, نام ابو قرصافہ. باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے, غربت میں ڈیرے ڈال دیے, بوڑھی ماں, اکیلا نوجوان, باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا, رہنے کو مکان بھی نہیں ہے. ماں کو ساتھ لیا, خالہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیا. اتفاق ایسا کہ خالہ بھی بیوہ ہے. اس نے کہا یہ چند بکریاں ہیں میرے پاس, ان کو چرایا کرنا, چرواہے بن جاؤ, ان کو چرایا کرنا, اسی سے گھر کا نظام چلا لیں گے, تمہارا بھی چلتا رہے گا اور میرے گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا. ماں کو ساتھ لیا اور خالہ کے گھر ڈیرے لگائے. کچھ دن بکریاں لے کے جاتے رہے. ایک دن ابو قرصافہ کی نظر حضور پہ پڑ گئی, پھر بدلے میں ابو قرصافہ پر حضور کی نظر بھی پڑ گئی. اس نے آقا کو دیکھا اور آقا علیہ السلام نے ابو قرصافہ کو دیکھا. آنکھیں جب ملی نا اور آقا کے حسن کا اس نے دیدار کیا. بکریاں تو وہیں رہی, اب سارا دن بکریاں بیٹھی رہتی اور یہ سارا دن حضور کی صحبت میں بیٹھے رہتے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے. 17 سال کا نوجوان ہے. بکریاں جب چرتی نہیں تھی تو دودھ کہاں سے دے؟ 2-4-6 دن گزرے نہ, دیکھا کہ بکریوں کا دودھ نہیں ہے اس طرح کا. ماں اور خالہ نے بٹھایا, ابو قرصافہ کیا کر رہے ہو؟ بکریاں چراتے نہیں ہو, یہ دودھ نہیں دیتی, گھر کا نظام کیسے چلے گا, اور تم سارا دن محمد عربی کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہو, کرتے کیا ہو؟ اور آج سے ہم یہ پابندی لگاتی ہیں کہ تم نے حضور کے دربار میں نہیں جانا. ابو قرصافہ رو پڑے اور ابو قرصافہ نے رو کر ایک جملہ کہا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شرط پہ عمل کر لوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ کہا کہ مجھے حضور کے دربار سے نہ روکو. کہا یہی تو شرط ہے کہ تمہیں دربار سے روک رہی ہیں. کہا پھر میری بھی یہ شرط ہے کہ ایک بار میرے ساتھ تم بھی محمد کے دربار میں چلو, ایک بار تم بھی چلو, اس کے بعد روکا تو رک جاؤں گا. خالہ ماں نے صلاح کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اگر ہمارے کہنے سے ایک رک جاتا ہے تو روک لیں گے. بڑی معذرت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بچے بھی اکثر ضد کرتے ہیں جب کسی پہ آنکھ لڑا لے نا تو وہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ایک بار چلے نا, اگر اس کے بعد آپ نے کہا نہیں کرنی تو نہیں کرنی, لیکن اس کے بعد ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں کرنی لیکن یہ کر کے رہتے ہیں. یہاں بھی شرط ایسی تھی کہ ایک بار حضور کے دربار میں چلو اور اگر تم نے منع کر لیا حضور آگے آ تو پھر رک جاؤں گا. ماں خالہ ساتھ لی ابو قرصافہ نے اور چل پڑی حضور کے دربار میں.
جب وہاں بیٹھے نہ پہنچے نا دربار رسول میں مجلس رسول لگی ہوئی تھی، آقا قوم سے خطاب فرما رہے تھے، غلاموں کو حسن کی خیرات عطا کر رہے تھے۔ مجلس رسول جب برخاست ہوتی ہے، وہاں خالہ اٹھنے لگی، محفل برخاست ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، ابو قرصافہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اب کیا حکم نامہ جاری ہوتا ہے؟ نیچی نظریں کر کے خالہ کی طرف دیکھا، پھر ماں کی طرف دیکھا، پھر خالہ کی طرف دیکھا، پھر ماں کو دیکھا، ماں نہ بولی، اور جب خالہ کی طرف دیکھا نا خالہ مسکرا پڑی۔ خالہ نے مسکرا کے جو جملے بولے نا، میرا یہ پیغام ہے وہ نوٹ کر لو۔ خالہ نے مسکرا کے جو جملے کہا، اس نے کہا او ابو قرصافہ واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا علیان کلاما ولا انکا ثوبا۔ او ابو قرصافہ خدا کی عزت کی قسم، جس محمد کے دربار میں آج لے کے آیا ہے اس جیسا حسین و جمیل تو دیکھا ہی نہیں، اس جیسا تو سونا آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، ولا کلامن، اور جتنی دھیمی گفتگو میٹھی باتیں یہ کرتا ہے کبھی سنی نہیں ہے، ولا انکا ثوبا، اور جتنے پسندیدہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے، واللہ ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها۔ ارے جس محمد کے دربار میں لے کے آئے ہو اس جیسا تو حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ پنجابی میں ترجمہ کروں حدیث کا تو یوں بنتا ہے، پھر حجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے شرماوے، ادھی راتی دن چڑھے آوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، بجلی جردی چمک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمندی تا سارا گلشن سیس نواوے، پھر جیو رکھے ہاتھ بلاوے ود بلا تو جاوے، کیے چاس نظر وچ تیری آقا جیڑا آوے او وک جاوے، خلق تیرے میں محلے دنیا تے کوئی ورلے جان چھڑاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، اوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میخانہ کھل جاوے، علم رب نے اتنا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل رب نے اتنی دتی علماں وچ نہ آوے، جیو کھولے پیج سلف دے تا راہی راہ کھل جاوے، آزم ایڈا حسن مہیدہ جدی تاب نہ جلدی جاوے، پھر حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، اور حضور فاتح قادیہ خواجہ خواجگاں، حضور فاتح قادیہ خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ آقا کے حسن پہ لکھتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دھن بوتی دیا ہیں لڑیاں۔ جب یہ جملے بولے نا سیدی اعلیٰ حضرت آگے بڑھے، پیر صاحب کے قدم پکڑ کے کہا اجازت ہو تو اگلی بات میں بول دوں، کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے بولا کر کے حسن پر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و توا ٹوٹ گیا، چمکا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے شمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو، پھر شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ پھر حضرت اقبال لکھتے ہیں پھر ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ارے تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، روح الہمی کہنے لگے او ماں جبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ مہرے پتاور زیدہ بس یار آوا دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب بات ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بس چپ کر میرے علی ایتھا جانیوں بولن دی، چپ کر میرے علی ایتھا جانیوں بولن دی۔ اور ایک کلندر نے حد کرتے ہوئے کہا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کہا حضور کے حسن کا ذکر کرو ان کے سامنے۔ اور تیسری اقبال حضرت اقبال کہتے ہیں ان کے سامنے محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو رکھو، حضور صاحبو کثرت کے ساتھ حضور کے سلام پڑھا کرو، دیوانہ بننا ہے حسن پہ مرنا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کے دربار میں آ جاؤ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپناؤ۔ میرا یہ پیغام ہے ربیع النور کا چاند طلوع ہونے والا ہے، بس میلاد مناتے جاؤ اور محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو اپناتے جاؤ۔ اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، محفل ذکر جانے جانا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ کوئی شخص آج حضور کی اس محفل کی ذکر سے
خالی نہ جائے. اللہ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھرپور فرمائے. ربیع النور کا چاند طلوع ہونے والا ہے. گھر بار سجا لو, گلیوں محلوں کو سجاؤ. ادھر سے جو ہے وہ نور کا چاند طلوع ہو اور گھروں پر نالین مصطفیٰ کے جھنڈے گھاڑو, گھر بار سجاؤ اور دنیا کائنات کو بتلا دو ہم وہ لوگ ہیں جو محمد کا میلاد مناتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی سیرت کو اپناتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. حضرات ذی وقار خوبصورت انداز میں